بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا تھا؟ یہ خریدنے والا عزیز مصر تھا، وزیر خزانہ تھا۔ اس کا نام قطفیر بن رحب تھا اور اس دور میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا۔ یہ ملک میں سے ایک آدمی تھا۔ اس کی عورت کا نام رائل بہت درما بیل تھا۔ بعد کے قول کے مطابق اس کا نام زلیخا تھا اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا اس کا لقب تھا۔ بعد نے اس کا نام نکے بنت بینوس بتایا ہے اور یہ بات تلقبی نے بن حشام سے نقل کی ہے۔ محمد بن حساک نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں لانے والا اور وہاں فروخت کرنے والا مالک بن زابر بن توبیت بن میدان بن ابراہیم علیہ السلام تھا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابن مسعود سے ابن اسعد نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے فہم فراز کے مالک 3 اشخاص میں عزیز مصر جب اپنی اس بیوی سے کہا اس کو اکرام و عزت سے رکھنا، وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان اسے مزدور کے طور پر رکھ لو کیونکہ بہترین مزدور طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، کہا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے میں دینار میں خریدا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہم وزن کستوری، ریشم، چاندی کے گوشت خریدا، واللہ عالم۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر کو اس کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے لیے مقرر کیا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور ان کے نگرانی کر، میں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی سرزمین مصر میں قدرت دی اور قرار عطا کیا تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب و حالات مہیا کر دیتا ہے جو بندوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ومل بلا اشتیا ہے، اور جب وہ اپنے پختہ عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے گزشتہ واقعات پختہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پیش آئے ہیں، اور یہ حد 40 کی ہے جس تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دہی کرتا ہے اور منصب نبوت پر سرفراز کا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔